بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. یہ حدیث نمبر 2 ہے اس بات کی. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ یہاں سے جن احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے ان کا تعلق مختلف آداب سے، یعنی مختلف معاشرتی زندگی کے پہلوؤں سے ہے. ان میں سر فہرست جس عنوان کو قائم کیا گیا ہے وہ باب السلام ہے. سلام سے متعلق کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی کون سی صفت سب سے بہتر ہے، کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہ تطعم الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا، وتقرئ السلام، اور ہر شخص کو سلام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، اور اس سے جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو. دو باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان صاحب کے سوال کے جواب میں جنہوں نے آپ سے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی سوال کرتا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کی حالت کے مطابق جواب دیا کرتے تھے کہ دیکھتے کہ اس آدمی کے اندر جس چیز کی کمی ہے اسی کو بھی سب سے افضل عمل قرار دیتے. اس لیے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر مختلف اعمال کو افضل اعمال قرار دیے. بعض روایات کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کو افضل عمل قرار دیے گئے، بعض کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو افضل عمل قرار دیا گیا، تو کسی کے اندر اعزہ اقربا کے ساتھ حسن سلوک کو افضل عمل قرار دیا گیا. یہ مختلف افراد کی حالتوں کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتا. اس لیے جن صاحب نے حضور سے سوال کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اس آدمی کے اندر بخل کی صفت، کنجوس اور بخیل ہے، اس لیے ان کے سوال پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ غرباء کو، فقراء کو، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. ریا نمود مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، اور پھر احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ان کو کھانا کھلائے. قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر سورہ فجر 30 پارے کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یتیموں کا اکرام کے اندر علماء نے لکھا کہ دیکھیے اللہ جل شانہ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن ساتھ فرمایا کہ ان کا اکرام بھی کرو. اگر یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز سے کرو. اس انداز سے نہ کرو کہ وہ اپنی بےعزتی محسوس کرے یا اپنی شرمندگی محسوس کرے یا اپنے لیے اچھا فیل نہ کرے. یہ طرز عمل کی درست. اگر غریب کو کھانا کھلانا ہے تو اس انداز سے کہ وہ اپنی اس
کے اندر بے عزتی محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو کمتر اور حقیر محسوس نہ کرے، اعزاز اور اکرام کے ساتھ جیسا ہو سکتا ہو۔ اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اچھے انداز سے اس کو پیک کر کے ان کے پاس پہنچا دیا جائے، ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ دے دیا جائے جو آرام سے وہ اپنی جگہوں میں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھا لیں۔ یہ راستوں میں کھلا دینا، راستوں میں جگہ جگہ دسترخوان لگا کر لائنیں لگا کر کھلانے کا جو رواج چل پڑا ہے، یہ ایک بے کرمی کی شکل، اور پھر باقاعدہ اس کی ویڈیو بنانا، تصویریں بنانا اور اس کی تشہیر کرنا، میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کرنا کہ بھائی ہم نے اتنا دیا، اتنا کھلایا، یہ در حقیقت اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ ہر صاحب عزت شخص جس کو اپنی عزت نفس کا احساس ہو، یہ اچھا محسوس نہیں کرے گا کہ ایک چند سو کے کھانے کی خاطر اس کی پوری دنیا پر اس کی تصویریں کی تشہیر ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ ہم سے کھانا وصول کر رہا۔ یہ سرگرم تصوفات عزت نفس کو مجروح کرنے کے مترادف۔ کھانا کھلانا ہو تو اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اس انداز سے کہ تشہیر بھی نہ ہو، اور جیسے صدقے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، اب سب سے افضل صدقہ حضور سے پوچھا گیا کون سا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو، اس طرح کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے۔ اور ہم تو پوری دنیا کو سوشل میڈیا کے ذریعے دکھلا رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ تحفہ دیا، یہ کھانا دیا، تو پوری دنیا کو دکھلا رہے ہیں۔ تو حضور فرما ہے کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور ہم دوسرے ہاتھ کو دور کی بات پوری دنیا کو مطلع اور آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ احترام والا کھانا نہیں ہے، یہ تو دراصل دوسرے کی عزت نفس مجروح کر کے کوئی بھی صاحب عزت سفید کو شاید جس کو گوارا نہ کرے۔ اس لیے بس اوقات ایسے دسترخوانوں پر اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، مجبوراً وہاں آ جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو واقعات حقدار بھی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ الاسلام خیر، فرمایا کہ تطعم الطعام، کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام على ما عرفت ومن لم تعرف، دوسرا عمل بیان فرمایا کہ تم سلام قوم پر ہر شخص کو سلام کرو، اور اس کے ساتھ جان پہچان ہو یا نہ۔ یہ بھی حدیث مبارک کے اندر بڑی اہم ہدایت کی ہے، کیونکہ آج جو ہمارے یہاں سلام کا رواج ہے وہ ایسا ہی، پر جس سے تھوڑی سی جان پہچان تعارف ہے تو بس اسی کو سلام، اور جس کے ساتھ تعارف نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، تو اس کو سلام کرنے کا کوئی رواج اور دستور ہی نہیں۔ حالانکہ سلام ایک دعائیہ جملہ ہے جس کا حقدار ہر فرد ہے، اور اس سے معرفت پہچان ہو یا نہ ہو، اور ہر ایک کو کرنے میں اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے اب وہ آئزہ قریبہ میں ہو یا نہ ہو، جان پہچان والا ہو یا نہ ہو، سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، پھر سلام کرتے وقت ایک اور سنت عمل مسکرا کر بات کرنا، مسکرا کر سلام کرنا۔ یہ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے ملیں تو مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملیں، نہ کہ پیشانی پر بل لا کر، تیوریاں چڑھا کر اور ناگواری یا ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ادب حضور علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمائے کہ تقرئ السلام، کہ تم سلام کر ہر شخص کو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جان پہچان ہو یا اس کے ساتھ جان پہچان نہ ہو۔ اب ایمان والا ہے تو ہماری سلام کا، وہ ہمارے سلام کے جواب کا حقدار۔ اب کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے لیے اس پر سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہے، اور سلامتی کا حقدار صرف ایمان والا۔ تو غیر مسلم ہو تو اس کے لیے لفظ احادیث میں آتے ہیں
کہ السلام علی من اتبع الہدی، یہ جو ہدایت کی اتباع کرے اس پر سلامتی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی۔ پہلے اس انداز سے غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو آداب ہیں، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔